بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم جو ہے سیدہ آمنہ کے وفات کے حوالے سے اور عبد المطلب کی کفالت کے حوالے سے گفتگو عرض کر رہے تھے۔ تو جب عبد المطلب کی وفات ہونے لگی تو عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں، تو اپنے بیٹیوں سے کہا کہ مجھ پر رو، کیسے تم روتی ہو، میں سنتا ہوں۔ اس زمانے میں یہ ایسے ایک رواج تھا، آج کل بھی بعض علاقوں میں ہے، کوئی فوت ہو جائے تو اس پر روتے ہیں اور مرثیہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، اس زمانے میں تو بہت زیادہ تھا، بلکہ جب کوئی فوت ہوتا تھا نا تو اس کی تاکید کر کے جاتا تھا کہ تمہیں رونا ہے، اس طرح رونا ہے، اس طرح رونا ہے۔ خیر بیٹیاں مختلف انداز سے روئی۔ تو ایک بیٹی تھی امیمہ نے کچھ اشعار پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو عبد المطلب نے سنے وہ، تو اس کی تعریف کی کہ ہاں تم نے اچھے اشعار پڑھے۔ اس کے بعد جو ہے جب ان کی وفات ہو گئی تو بیٹیاں بھی رو رہی تھی، تو ایمن کہتی ہے کہ میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بھی رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اس کے بعد عبد المطلب کو جحون میں دفن کیا گیا۔ قصی جو جد امجد تھے، قصی کے حوالے سے ہم گفتگو عرض کر چکے ہیں کہ قصی نے ہی یہ قریش کے قبائل کو یہاں پر جمع کیا تھا، ان کے پہلو میں جو ہے ان کو دفنایا گیا۔ تو ان کی وفات کے بعد جب وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے ابو طالب کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ نے اس بچے کا خیال رکھنا ہے، اور اسی طرح ایمن کو بھی بلایا جو باندھی تھی، تو ان سے بھی کہا کہ آپ نے اس بچے کا خیال رکھنا ہے، پرورش کرنی اور اس سے غفلت نہیں کرنی، اور میرے اس بیٹے کی شان نرالی ہوگی۔ اور یہ بھی کہا کہ میں نے لوگوں کو سنا ہے کہ وہ یہ جو بچہ اس امت کا یہ کیا ہوگا، سردار ہوگا۔ اس کے بعد ابو طالب نے کفالت شروع کی اور بہترین انداز میں کفالت کی، آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، بہت اچھے انداز میں۔ ابو طالب نے، حالانکہ ابو طالب کے مالی حالات اچھے نہیں تھے اور آخر تک اچھے نہیں رہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے زیادہ کھلایا، زیادہ خیال رکھا، اپنے پہلو میں ان کو سلاتے تھے اور ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، دسترخوان ان کے بغیر نہیں لگایا جاتا تھا، کھانا نہیں لگا سکتا تھا کوئی، اگر کوئی کھانا لگایا جاتا تو ابو طالب کہتے کہ کدھر ہے، میرے بھتیجے کو بلا۔ اور الطبقات الکبریٰ جس کو طبقات ابن سعد بھی کہتے ہیں، انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب ابو طالب کے گھر والے کھانا کھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے، کھانا کم ہو جاتا تھا، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں شامل ہوتے تو کھانا بچ جاتا تھا ان کے بچوں سے۔ یہ ایک برکت تھی، اور ابو طالب نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انک لمبارک، تو بابرکت ہے، تو برکت والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا۔ صبح کو جب باقی بچے اٹھتے تو جیسے آج کل ہوتا ہے، سست سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آنکھیں جو ہے چپکی ہوئی ہوتی ہے اور رنگ جو ہے وہ زردی مائل ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حشاش بشاش ہوتے تھے، اور آنکھیں سرمگی، اور ایسا لگتا تھا کہ تیل لگا کر کسی نے کنگھی کیا ہوا بالوں کو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہوتے تھے۔ ایمن کہتی ہے، جن کا نام برکت تھا، پہلے بھی ہم نے عرض کیا، وہ کہتی ہے کہ میں نے بچپن میں بھی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سننا، نہیں دیکھا کہ انہوں نے بھوک کی شکایت کی ہو۔ ایسے بچے بھوک کی شکایت کرتے ہیں،
وہ فرمائشیں کرتے ہیں جی یہ کھانا ہے تو یہ نہیں کھانا، تو فلاں کھانا ہے تو یہ کھانا ہے، لیکن بچپن میں بھی کبھی بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ عربوں میں یہ قیافہ شناسی جو ہے بہت عام تھی، اور جب کوئی قیافہ شناس آتا تھا مکہ مکرمہ میں تو لوگ اس کے پاس اپنے بچے لے جاتے، ان کو اپنے بچے دکھاتے تھے۔ تو ایک قبیلہ تھا بنو ازد، اس کا ایک خاندان تھا لہب، یہ بھی بہت مشہور تھا قیافہ شناسی میں، اور اس خاندان کا ایک فرد تھا وہ بڑا مشہور تھا، بڑا قیافہ شناس تھا۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں آتا تو لوگ اس کے پاس اپنے بچے لے جاتے، اس کو اپنے بچے دکھاتے، تو وہ مستقبل کے بارے میں بتاتا، خبریں دیتا۔ ایک دفعہ اس طرح وہ آیا ہوا تھا، تو اپنے بچے لے جا رہے تھے اس کے پاس لوگ، تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے سامنے پیش کر دیا، کہا اس نے ہاتھ دیکھا، اس کے بعد وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا، دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ جب وہ دوسرے بچوں سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر ہو گئے، تو پوچھنے لگا ابھی جس بچے کو میں نے دیکھا تھا وہ کدھر ہے، ابھی جس بچے کو میں نے دیکھا تھا وہ کدھر ہے۔ جب بار بار وہ اصرار کر رہا تھا، ابو طالب نے سنا، تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا دیا، اور وہ کہنے لگا کہ اس بچے کی بڑی شان ہوگی، لیکن ابو طالب نے ادھر ادھر کیا۔ ابو طالب کا نام، اصل نام جو ہے نا وہ عبد مناف تھا، اصل نام تو ان کا عبد مناف تھا، لیکن جو ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے طالب، ان کی وجہ سے جو ان کو ابو طالب کہتے ہیں۔ باقی جو اس کے بعد جو 3 بچے ہیں نا ان کے بارے میں تو کنفرم ہے، ٹھیک ہے نا، عقیل، جعفر، علی رضی اللہ عنہ، 4 بیٹے تھے نا، وہ تینوں تو ایمان لائے تھے، اس کے بارے میں کنفرم سی بات ہے۔ طالب جو سب سے بڑے بیٹے تھے نا اس کے بارے میں زیادہ ملتا نہیں، ٹھیک ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے سے ایک روایت صرف یہ آتی ہے کہ وہ مسلمان ہوئے تھے، بس مزید اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ ہاں اتنا آتا ہے کہ بدر کے موقع پر جنگ بدر کے موقع پر نا اس کو لے کر گئے مشرکین مکہ اپنے ساتھ زبردستی، راستے میں وہ تھے کہ وہ جو ہے نا اس طرح باتیں ہو رہی تھی، انداز سے پتہ تو چل ہی رہا تھا، پتہ چل ہی جاتا ہے کہ بندہ کس کے ساتھ ہے۔ تو وہ قریش کہنے لگے کہ یہ جو ہمارے ساتھ بنو ہاشم کے لوگ ہیں نا، طالب کی طرف اشارہ کیا، یہ جسمانی طور پر تو ہمارے ساتھ ہیں لیکن دل ان کا محمد کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ابو طالب نے دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، ٹھیک ہے، وہ فتح نصیب ہو جائے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئے، اب اس کی بس اتنا ہی ملتا ہے، اور ان کے حالات نہیں ہیں۔ بعض روایتوں میں تو شام چلے گئے، بعض روایتوں میں تو مکہ مکرمہ واپس چلے گئے، اس کے بعد کیا ہوا کچھ کہیں بھی نہیں، کسی بھی کتابوں میں نہیں، حالانکہ میں نے بہت ڈھونڈا کہ کہیں مل جائے، ٹھیک ہے، لیکن بس اتنے ہی حالات ملتے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے، بڑے بیٹے کی وجہ سے ان کو ابو طالب کہتے ہیں۔ جب ابو طالب کے زیر کفالت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک دفعہ قحط پڑا، شدید قسم کا قحط پڑا، تو لوگوں نے ابو طالب سے دعا کی اپیل کی کہ آپ دعا مانگیں۔ تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کے پاس لے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو خانہ کعبہ کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، گڑ گڑا کر دعا مانگی اللہ سے، اور شہادت کی انگلی اس طرح دعا میں اوپر اٹھائی۔ بس دعا مانگنے کی دیر تھی کہ بادل چھا گئے، اس کے بعد خوب بارش برسی، اور اسی وجہ سے ابو طالب نے کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثَمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، فرمایا ایسے روشن اور منور کہ ان کے چہرے کی برکت سے خدا سے بارش کی دعا کی جاتی ہے، جو یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کا ملجا اور ٹھکانہ ہے۔ اسی وجہ سے ابو طالب نے یہ کہا تھا۔
جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابو طالب کے مالی حالات جو ہے نا وہ اچھے نہیں تھے. آگے جا کے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو جائیں گے نا تو اس کے بعد اپنے گھر میں چلے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لیتے ہیں کرم اللہ وجہہ کو، ان سے ابو طالب سے لے لیں گے، اپنے گھر میں رکھیں گے ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کہ مالی حالات میں ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ پھر آپ کے گھر میں رہیں گے. تو مالی حالات جو ہے نا پہلے سے خراب تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک غیرت مند بچے تھے، انہوں نے بکریاں چرانی شروع کی، بکریاں چراتے تھے. اور فرمایا کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں کنت ارعى الغنم علی قراریط لأہل مکہ، میں مکہ مکرمہ کے لوگوں کے بکریاں چراتا تھا کچھ قراریط کے بدلے میں، قراریط کے عوض میں. قراریط قراطن کی جمع ہے. قراط کسے کہتے ہیں؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ قراط ایک دینار کے چھٹے حصے کے چوتھائی کو کہا جاتا ہے. بعض نے کہا دینار کا 20واں حصہ ہوتا ہے. انہیں آپ کہتے ہیں کچھ ٹکوں کے بدلے میں. اور بعض نے تو قراط کو یہ کہا کہ وہ کچھ دودھ ملتا تھا بس ان کی طرف سے جن کے بکری چراتے تھے، اور وہ دودھ ملا تو لے آئیں رات کو، خود بھی پی لیا اور ابو طالب کے بچے نے بھی پی لیا بس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ما من نبی الا ورعى الغنم، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بکری نہ چرائی ہو، تمام پیغمبروں نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے بھی چرائی؟ انہوں نے کہا میں نے بھی چرائی ہے. تو یہ حدیث بیان کی کہ میں چراتا تھا کچھ قراریط کے بدلے میں قریش کی بکریاں. اچھا بکریاں چرائی ہے، اس میں ایک بڑا سبق ہے. ٹھیک ہے، بکریاں جو ہے نا یہ بکریاں جو ہے نا لوگوں میں رحمت شفقت پیدا کرتی ہے اور عاجزی پیدا کرتی ہے، اور اس کے علاوہ انسان میں صبر اور تحمل پیدا ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے. دیکھو آپ بھینس سے چرائیں گے نا، بس آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائے تو بھینس سے اور گائے چرتی ہے ایک جگہ پر آرام سے، بس آپ صبح لے جائے شام کو واپس لیں. لیکن بکری ایسا نہیں ہے. تھوڑی سی میں نے بھی چرائی ہے. بکریاں جو ہے نا ایک بکری ادھر نکلتی ہے تو ایک ادھر، ٹھیک ہے، ایک کو تو تھوڑے سے کوئی چیز نظر آ جائے، کوئی کتا نظر آ جائے یا ویسے بھی ادھر بھاگے گی ادھر بھاگے گی. اچھا مزے کی بات پھر یہ ہے کہ آپ بھینس پر تو غصہ بھی اتار سکتے ہیں، آپ اس کو مارے اس کو کچھ نہیں ہوتا. گائے اون کو کچھ نہیں ہوتا. ویسے جانوروں کو مارنا تو نہیں چاہیے لیکن اگر کچھ نہیں غصہ ہوتا نا، لیکن بکری کو آپ مار نہیں سکتے. اگر تھوڑا سا آپ نے مارنا نا تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی اس کی. تو یہ بکریاں چرائی گئی پیغمبروں سے، یہ اسباق ہے، سبق ہے بکریاں چرانے میں. اور اسی طرح جب بکری انسان چراتا ہے نا تو انسان کو خلوت حاصل ہوتی ہے، اس میں غور و فکر انسان کرتا ہے، بیٹھتا ہے، چاہتا ہے. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں، اور پھر آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. تو اس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں، اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں غور و فکر کا بھی جو ہے وہ غور و فکر کی بھی فرصت ملتی ہے، موقع ملتا ہے. تو یہ بکریاں چرانے میں ایک یہ بھی سبق ہے. باقی انشاءاللہ جو ہے نا شام کی طرف سفر ہوگا، اس حوالے سے کل گفتگو انشاءاللہ آج کی جائے گی. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم.